بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 21، 22 اور 23 کا ترجمہ یہ ہے: وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، جب ہم لوگوں کو تنگی اور سختی کے بعد اپنی رحمت چکھاتے ہیں یعنی پہنچاتے ہیں، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ ہماری آیات کے بارے میں سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، آپ انہیں کہیے اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کا بدلہ بہت جلد دیں گے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے نمائندے یعنی فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ تم شرارتیں کر رہے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتی ہے، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں بیٹھے ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ کشتیاں عمدہ خوشگوار ہوا کے ماحول میں لے کر انہیں چلتی ہیں، وفرحوا بہا، اور وہ ان کشتیوں کی رفتار سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، اچانک تیز ہوا مخالف سمت سے آتی ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، اور پانی کی موجیں انہیں ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں، وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ وہ گھیرے میں آ چکے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اس وقت صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، اپنا دین اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ لئن انجیتنا من ہذہ، یا اللہ اگر آپ نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دی، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور بضرور حق شناس بن جائیں گے۔ فلما انجاہم، جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا کر دیتے ہیں، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو وہ زمین میں خشکی میں ناحق بغاوت اور فساد پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو اس بغاوت کا وبال تمہاری جانوں پہ پڑے گا۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے چند دن کا نفع اٹھا لو۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تم سب نے ہماری طرف آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں خبردار کریں گے۔ چند آیات قبل اللہ تعالیٰ نے یہی بات جو ان آیات میں موجود ہے اسے ذکر فرمایا کہ انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں، پریشانی دور ہو جاتی ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے، تو یہ انسان دوبارہ اپنی پرانی روش پر آ جاتا ہے جس پر پہلے چل رہا تھا، اور ہمیں یکسر بھلا دیتا ہے۔ اور یہ یہاں پہلے ذکر فرمایا، پھر اس آیت میں ذکر فرمایا، اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں 10 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی طبیعت اور مزاج بہت ہی عجیب ہے۔ جب پریشانی میں آ جاتا ہے، بیماری اور تنگی میں آ جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میری یہ بیماری دور ہو جائے، بس میرا یہ آپریشن کامیاب ہو جائے، پھر تو میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا، پھر تو میں آپ کا در کبھی نہیں چھوڑوں گا، بس میرا یہ قرضہ نہیں، اس قرضے سے میں نکل جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ پریشانی اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہی نکالنے والے ہیں۔ اب یہ جو اتنی بڑی
پانی کی اور سیلاب کی صورتحال بنی، اس سے نکالنا کسی انسان یا حکومت کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں ایسے موقعوں میں فیل ہو جاتی ہیں، اللہ کی قدرت کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی بندے کو مصیبت اور پریشانی سے نکالتے ہیں۔ جب نکل گیا تو کہتا ہے ہم تو بالکل ٹھیک تھے، ہم نے تو کبھی پریشانی دیکھی ہی نہیں ہے، وہ تو بس وقتی بات تھی، ختم ہو گئی۔ تو انسان کو دونوں حالتوں میں، خوشی کی حالت میں، پریشانی اور غم کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ انسان کو مالی فراوانی کے زمانے میں اور مالی تنگی کے زمانے میں، دونوں وقتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے فرشتے وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو۔ قیامت کے دن یہ سارا لکھا ہوا ریکارڈ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے فرمائیں گے اے میرے بندے، یہ تمہاری کتاب ہے، یہ تمہارا رجسٹر ہے، تم ذرا اسے خود ہی پڑھ لو۔ اور ساتھ ساتھ پوچھیں گے کہیں کسی نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی ہے، تم نے کچھ نہ کیا ہو، فرشتے نے تمہارے کھاتے میں ڈال دیا ہو، ایسا تو نہیں ہے؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ یہ تو جو لکھا ہوا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ تو پھر انسان کی عقل ٹھکانے آئے گی، وہ کہے گا کاش میں یہ بات نہ کرتا تو اچھا تھا، کسی کے بارے میں ایسے ہی جملہ کہہ دیا، سرسری سی بات کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا ثبوت پیش کرو، تم نے اس کے بارے میں کہا تھا نا یہ بڑا فراڈی آدمی ہے، اس کا ثبوت تم پیش کرو کہ یہ کیسے فراڈی ہے۔ پھر بندہ ادھر ادھر دیکھے گا، بغلیں جھانکے گا، کہے گا یا اللہ ثبوت تو میرے پاس نہیں تھا، بس ویسے ہی میں نے کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہیں تمہارے اس جملے کے بدلے میں گناہ دیے جائیں گے اور اس کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی۔ تو ایک ایک جملہ، ایک ایک بول، ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے محفوظ کروا رہے ہیں، اور یہ ایسا زبردست نظام ہے جس میں غلطی کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ دنیا کا ماہر سے ماہر انسان بھی غلطی کر لیتا ہے، مگر جو نظام اللہ نے بنایا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت کا تذکرہ فرمایا، وہ نعمت کیا ہے؟ اے انسانوں، اے میرے بندوں، ذرا غور تو کرو، ہم نے خشکی میں تری میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر دیا ہے۔ دنیا کی کوئی مخلوق آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ وہ کسی سواری پر بیٹھ کر کہیں جا رہی ہو۔ گھوڑے ہیں، جانور ہیں، دوسری تیسری چیزیں ہیں، وہ کیسے سفر کرتی ہیں؟ وہ اپنی ٹانگوں کے ساتھ سفر کرتی ہیں۔ ایک واحد یہ انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جو سواری کے لیے بھی، سفر کے لیے بھی اپنی سواری کا انتظام کرتی ہے اور سواری پہ بیٹھتی ہے، اور اس پہ بیٹھ کے یہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اگر دیکھا جائے تو باقی مخلوقات بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ سے یہ مطالبہ کر سکتی تھی کہ یا اللہ انسان کو تو آپ نے سواری دے دیا، ہمارے لیے کیا سواری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے صرف انسان کے لیے انتظام کیا، اور خشکی تو اپنی جگہ سمندر کے پانی میں جہاں پہ سواری کا انتظام آسان نہیں ہے وہاں بھی اللہ نے بندوبست کر دیا۔ تو انسان ذرا سوچے تو صحیح کہ اللہ نے کتنی بڑی اس کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ آرام سے بیٹھا یہاں سے اور لاہور جا کے اتر گیا، یہاں سے بیٹھا اور امریکہ جا کے اتر گیا۔ اگر پیدل چلنا پڑتا تو انسان کو لگ پتا جاتا کہ یہ کتنا مشکل سفر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اور کہا پھر پانی میں جب تم پھنس جاتے ہو اور جب بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا، سارے رابطے ختم ہو جاتے ہیں، ریڈار سسٹم فیل ہو جاتا ہے، پیچھے والوں کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، تو پھر کہتے ہو کہ اب تو اللہ ہی بچائیں گے۔ تو پھر ہم ہی تمہیں بچانے کے لیے آتے ہیں، اور جب ہم تمہیں بچا دیتے ہیں، جب اپنے ملک پہنچ جاتے ہو، اپنے گھر آ جاتے ہو، بیوی بچوں سے مل جاتے ہو، تو پھر سب کچھ بھلا دیتے ہو، ہم نے کب پکارا تھا، ہم تو بہت آرام سے آ گئے۔ تو فرمایا متاع الحیات الدنیا، چلو بھائی چند دن دنیا کی زندگی ہے، مزے کر لو، پتہ چل جائے گا۔ آج کی پوری دنیا میں جو ماحول بنایا گیا وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، چند دن انجوائے کرو، مزے کی زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں تم کر لو، چلو ہم تمہیں دیکھتے ہیں، تمہاری خواہشات، تمہاری آزادی، تمہاری من مانیاں، تم اپنے جی کے مطابق اپنے من کی مان کر چلنے والی
زندگی گزارتے ہو، ان قریب تم نے ہمارے پاس آ جانا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے تم کتنے آزاد تھے اور تم نے آزادی کا کتنا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ہم تو پیدائشی پابند ہیں، ہم تو پیدائشی اللہ کی بندگی میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے لیے آزادی نہیں ہے، آزادی تو جنت میں ملے گی، یہاں تو پابندی ہے، صبح اٹھے چلو نماز پڑھو، اب یہ کام کرو، اب یہ کام کرو، اور یہ پابندی موت پر جا کر ختم ہوگی۔ آج کی دنیا ہمیں اور انسانی معاشرے کو آزادی کا درس دیتی ہے، یہ آزادی ہمارے لیے آخرت کے اعتبار سے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔